نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، اور اس آیت کے اندر ایک اچھے مومن کے کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار۔ 5 کوالٹیز کا ڈسکشن ہم کریں گے آج کے سبق میں، اور اگر وقت کم ہوا تو اگلے سبق میں اسے ہم کنٹینیو کریں گے۔ الصابرین، صبر، اور آپ نے بار بار لگاتار سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں ہم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج صبر کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے پہلے، اور صبر کی کتنی کیٹیگری ہے، اس لیے کہ زندگی کے ہر لمحے پر، زندگی کے ہر نکڑ پر، زندگی کے ہر ٹرن پہ آپ کو صبر کا موقع ملے گا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ٹو ٹالریٹ، ایک۔ اس کے بعد صبر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکلات میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ صبر کرنے کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ آپ کو گناہ کا کوئی موقع ملتا ہے اور آپ اللہ کے ڈر سے کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ پر، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ آج ہم اس سبق میں صبر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ صبر تکلیف کے اوپر، یعنی جب تکلیف ہو اس وقت صبر کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہے۔ ریممبر دس، یعنی جیسے ہی آپ پر کوئی حادثہ ہوا اس وقت صبر کر لینا چاہیے۔ اور کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم تھوڑی دیر کے بعد صبر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایگزام میں جا رہے ہیں اور آپ بھول گئے ہال ٹکٹ، صدمہ ہو گیا، پرابلم ہو گئی آپ کے ساتھ، او ہو، آپ کو کون یاد آیا؟ ان اللہ مع صابرین، نہیں، آپ فوراً یاد کرتے ہو دوستوں کو، ہائے ہائے کیا ہو گیا، یعنی آپ ناشکری کے الفاظ نکالتے کبھی کبھی، ارے ممی تو ایسے یہ کچھ دھیان نہیں رکھتی ہے، ارے کیا میری قسمت پھوٹی ہے، میں ہی ملا کہ اللہ کو۔ اس طرح کے ناشکری کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہمارے زبان پہ یہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے، یا ماں باپ پیچھے سے رکشہ میں بیٹھ کر آپ کا ایگزامینیشن ہال کا ٹکٹ لے کر آ جائے گا، یا آپ کو ایگزامینیشن میں بٹھا دیا جائے گا، چلو بھائی بھول گئے کل لے کر آنا، پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے صبر کیا۔ یہ صبر نہیں ہے، سوری، اسے صبر نہیں کہتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا نقصان ہو چکا ہے، بٹوا کھو گیا، رکشہ میں موبائل بھول گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ تو قرآن خود کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ یعنی جب بھی آپ کو صدمہ پہنچے اسی وقت، اسی گھڑی آپ نے انا للہ پڑھ لیا کہ چلو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی اور ہم بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ عام طور پہ یہ انا للہ لوگ صرف میت کی خبر کے وقت پڑھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا کچھ نقصان بھی ہو گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایگزامس میں فیل ہو گئے، یونیورسٹی میں گئے، آپ نے رزلٹ دیکھا، او مائی گاڈ میں فیل ہو گیا، یا اللہ میں فیل ہو گیا، اس وقت انا للہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ روئے، پھر آپ نے تھوڑے سا افسوس جتایا، پریشان ہو کر گھومے، پھر کسی نے کہا انا للہ پڑھیں تو آپ نے انا للہ پڑھا، وہ پڑھنا چاہیے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عورت رو رہی تھی، یعنی کوئی اس کا جاننے والا یا کوئی بڑا محبوب شخص شاید اس میں دفن تھا اور اس کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کہ صبر کر۔ اب یہ عورت ناراض ہو گئی، اسے پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم میرے پہ کیا گزر رہی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے کیا کیا؟ یا اللہ، اس عورت کو احساس ہوا یہ غلطی ہو گئی۔ اب وہ بھاگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ عورت معافی مانگتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، اب میں صبر کروں گی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقیناً صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ، یعنی جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا ایک نقصان ہو گیا، اسی کی شروعات میں آپ کو صبر کرنی ہے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو کرنی بھی چاہیے اور لوگوں کو تنقید بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو انکریج کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کرو، سچ بولنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے بھی لوگوں کو انکریج کرو۔ مثال کے طور پہ آپ کے کسی دوست کا کچھ نقصان ہو گیا، اس کے ابا گزر گئے یا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی خبر آئی جس میں صدمہ ہو، تو آپ اسے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو بہتر چیز دے گا۔ تو یہ دعا آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے، کیوں کہ یہ سورہ البقرہ کی جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ کیا خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، مطلب اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ول پروٹیکٹ یو، حفاظت کرے گا، تمہارا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا تقدیر کا کنسیپٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ کی حکم کے بنا، اللہ کی مرضی کے بنا میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اگر میرا کچھ نقصان ہوا تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے، تو اسے کہتے ہیں صبر تکلیف میں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں صبر کی دوسری کیٹیگری میں، یہ صبر لگژری کا صبر ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی اور آپ اس نعمت میں اللہ کو ہی بھول گئے اور آپ تکبر کرنے لگے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، اب یہ خوبصورت بیٹی ماشاءاللہ یہ اپنی سہیلی کو دیکھ کر سوچے گی کہ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، یہ تو کالی ہے۔ تو یہ بات اگر دل میں آ گئی آپ کے، تو آپ نے غرور کیا، آپ نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ کوئی پڑھنے میں ہوشیار ہے، ہو سکتے ہو کالج میں آپ کا میتھس اچھا ہے، آپ کا انگلش اچھا ہے، اور ٹیچر کہیں گی ویری گڈ اسٹوڈنٹ، بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے یہ، اس طرح سے آپ کو انکریج کرے گی ٹیچر، آپ کی تعریف کرے گی، تو آپ اپنے دل میں اس خیال کو مت لائیے کہ واہ میں تو بہت ہوشیار ہوں پڑھنے میں، نو، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنا، یوں کہنا ماشاءاللہ الحمدللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو صلاحیت میں، یہ اپنے دل سے کہیں، آپ اپنے دماغ میں اس کو سوچئے کہ میری جو خوبصورتی ہے، میری جو پڑھنے میں ہوشیاری ہے، میری جو پرسنالٹی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور میں اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اس لیے کہ یہ آپ نے اللہ کی نعمت کے اوپر صبر کیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہے پچھلے سبقوں میں سے ایک سبق میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بنی اسرائیل کی لگژری کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے کھانا دیا، منو سلوہ جنت کی ڈشز آتی تھی، کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا کھاؤ، اس کے بعد شام کے وقت دوسرا فریش کھانا آتا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ فرعون کا عذاب برداشت کرنے والی قوم سینکڑوں سال فرعون کی تکلیف برداشت کی، لیکن جب اللہ کی نعمت آ گئی تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا
جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ ہوں گے جو بہت باتونی، تصنع سے باتیں کرنے والے اور متفیہقون ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، باتونی اور تصنع سے باتیں کرنے والے کو تو ہم جان گئے، لیکن یہ متفیہقون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن کہا۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔ شفا طب نبوی کا خزانہ، ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ پچھلے سبقوں میں سے ایک سبق میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بنی اسرائیل کی لگژری کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے کھانا دیا، منو سلوہ جنت کی ڈشز آتی تھی، کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا کھاؤ۔ اس کے بعد شام کے وقت دوسرا فریش کھانا آتا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ فرعون کا عذاب برداشت کرنے والی قوم سینکڑوں سال فرعون کی تکلیف برداشت کی، لیکن جب اللہ کی نعمت آ گئی تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ اب ایک اور صبر کی بات کریں گے ہم، وہ ہے گناہ کے وقت صبر کرنا۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یعنی آپ کو اگر گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو روک دیا، اللہ دیکھتا ہے، تو آپ ایک صابرین ہیں۔ اور اس صبر کو عمر بن الخطاب نے کہا صبر جمیل، خوبصورت صبر، بیوٹیفل صبر۔ کیا کہ جب گناہ کا موقع کسی کو ملتا ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا عمر بن خطاب کے زمانے میں، کہ یہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہے۔ اور اس وقت ایک گھر میں سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیں۔ تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے۔ تو کہتی ہے کہ خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس لڑکی نے گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس کو موقع تھا گناہ کرنے کا، اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گناہ کے اوپر صبر کرنا۔ اور ایسے گناہ کے لیے صبر کرنا آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے۔ مثال کے طور پر ایگزامس میں بیٹھے ہیں، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کچھ، تھوڑے سے کمزور ہیں، لیکن آگے والا بچہ تھوڑا سا ذہین ہے، ہوشیار ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ چیٹنگ کرو۔ جیسے بہت سارے بچے ایگزامس میں کاپی کرتے ہیں، اب آپ اس میں سے کاپی کریں گے تو دھوکے بازی ہو جائے گی۔ تو آپ نے صبر کیا، نہیں بھلے ایگزامینر نہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کاپی نہیں کیا، آپ کے مارکس کم ہو گئے لیکن وہ برکت والے مارکس رہیں گے، آپ کا کریئر رائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایسے بھی موقع ملیں گے جب آپ پروفیشن میں جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، اپنے دھندوں میں لگو گے، آپ کا سیٹ بولے گا جھوٹ بولو کسٹمر سے کہ مال بہت اچھا ہے بیچنے کے لیے۔ ایسے آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے، لیکن آپ نے صبر کیا تو آپ صبر جمیل ان کے حقدار ہو گئے۔ بیوٹیفل پیشنس، بیوٹیفل پیشنس، کہ آپ نے
खूबसूरती से सब्र किया। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमको सब्र की तौफीक दे, वह साबित अक़दामकुम, और हमारे कदम को साबित कर दे। इसलिए कि सब्र करने के लिए आपको अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। बग़ैर अल्लाह की मदद के आप सब्र नहीं कर सकते। आप सब्र करो, कंट्रोल योरसेल्फ। तो उस वक्त अगर आपने सब्र कर लिया, वह बशीर साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दो, तो आपको खुशखबरी दे रहा है अल्लाह ताला, अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है। बड़ी बात है। सब्र एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। पता है आपको, कुरान खुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र से और सलाह से। अल्लाह ने पहले सब्र लिया फिर सलाह, हालांकि सलाह फ़र्ज़ है ना। अल्लाह ने पहले सब्र क्यों कहा? इसलिए कि इबादत के अंदर भी इस्तकामत, कंटिन्यूस और स्टेडफास्ट रहने के लिए भी सब्र का होना ज़रूरी है। सब्र फिल इबादा, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, सुस्ती मत कीजिए। मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीनों में अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप जल्दी से मस्जिद में जाते हो, पहली सब में नमाज़ पढ़ते हो, आप कुरान की तिलावतें करते हो, पूरा महीना मुसलसल आप अल्लाह की इबादत में एकदम फोकस रहते हो। और ईद का चाँद दिखने के बाद आप थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, धीरे धीरे आप दूसरी सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आखिरी सफ़ में नमाज में पहुँचने लगे, उसके बाद आपकी नमाज में धीरे धीरे कोताही आने लगी, कभी एक रकात छूटने लगी, कभी कभी नमाज से कज़ा हो गई, तो आप इबादत के अंदर सब्र नहीं कर पा रहे हैं। तो इबादत के अंदर सब्र का मतलब ये है कि आप उसको कंटिन्यूस करें उसी जज्बे के साथ जिस जज्बे से आप शुरू करते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही शौक से, मतलब ऐसी कोई तकरीर सुनते हैं या एकदम सा जोश आ जाता है, तो कोई इबादत अपने हाथ में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे तहज्जुद या कुरान की क़िरात सीखना या हिफ्ज़ करना, कोई भी इबादत का एक शोबा, ये उस पर कायम हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सोडा बॉटल की तरह उनका जोश ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह को वो अमल पसंद है, भले वो थोड़ा सा हो लेकिन रेगुलर हो। आप एक रुकू पढ़ते हैं, 2 रुकू पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा पढ़ते हैं। अल्लाह को ये पसंद है, इससे ज़्यादा कि आपने एक बार 2-4 रुकू पढ़ लिए, फिर 4-5 दिन आप गायब हो गए कुरान से। तो मालूम ये हुआ कि कंटिन्यूस प्रोसेस रखना इबादत के अंदर, ये भी सब्र फिल इबादा, यानी सब्र का एक तरीका ये है कि इबादत के अंदर भी सब्र की जाए। दूसरी बात ये है कि जो लोग इबादत नहीं करते, जो लोग हिदायत की वेटिंग लिस्ट में है, उम्मीद में कि इंशाल्लाह हम भी शुरू करेंगे, उसके तरफ आप हिकारत की नज़रों से मत देखो। अरे यार ये नमाज़ नहीं पढ़ता, अरे इसने तो अभी तक दाढ़ी नहीं रखी, अरे तो फजर की नमाज़ छूटता, मैं देखो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ता हूँ। गलत है। इस तरह से आप नमाज या इबादत की कोई तौफीक अगर आपको अल्लाह ने दी है, आप उस पर भी सब्र करो और अल्लाह ताला से दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला हमको साबिरीन बनाए। सब्र के बहुत सारे वाक़ियात मिलते हैं हमें, कुरान और हदीसों में आप पढ़ोगे। क़ससुल अंबिया, ये एक किताब है जो आपको रखनी चाहिए। इसमें बहुत सारे अंबियाओं के किस्से जिनमें सब्र का मादा है। मैं चंद अंबियाओं के किस्से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सब्र के साथ कैसे वाबिस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक सब्र किया, 950 साल तक सब्र किया। यानी ये नबी हैं, इन पर ईमान लाने वाले बहुत कम लोग थे। लोग मजाक उड़ाते थे, लोग इल्ज़ाम लगाते थे, और ये सब्र करते हैं और अपना काम करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली 950 साल। उसके बाद अल्लाह की मदद आई। तो लोग पूछते हैं, और शायद आपके दिल में भी सवाल आएगा, सर सब्र कब तक करते रहें? उसका जवाब अल्लाह ताला देता है, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। सब्र का कोई फुल स्टॉप नहीं होता। जब तक आप जिंदा हो और जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, तब तक आप सब्र करो। मिसाल के तौर पे किसी को कैंसर की बीमारी है, या टीबी की बीमारी है, या कोई ऐसी बीमारी है जो जानलेवा भी हो सकती है, तो आप कहेंगे मैं थोड़े दिन सब्र करूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। ये सब्र कोई जादू का नाम नहीं है कि आपने सब्र किया तो अच्छा हो गया। सब्र के फ़वाइद है कि अगर उस हाल में मौत भी आ गई तो आपका नाम साबिरीन में शुमार है, तो जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आपको दाखिला दे देगा। तो सब्र को छोटा नहीं समझना चाहिए, और सब्र का शॉर्टकट भी नहीं होना चाहिए कि मैं कितने दिन सब्र करूं, कितने दिन सब्र करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेवर गिव अप। देखो बनी इसराइल जब समुंदर के किनारे पहुंचे और पीछे देखा कि फिरौन की फौज आ रही है, अब तो मर गए, तो उनसे सब्र नहीं हुआ। ए मूसा हम तो फंस गए तुम्हारे साथ। पूरी जिंदगी बरसों तक सब्र किया,
نبی اللہ نے بھیجے، نکلنے کا راستہ بتایا، اور جب تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں موسیٰ ہم تو تمہارے ساتھ پھنس گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنی لکڑی مارو سمندر پر، سمندر پھٹ جائے گا. اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ سمندر پھٹنے والا ہے. تب تک تو اللہ نے آزمایا. پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور بھاگ رہے ہیں. اچانک سمندر آ گیا، بریک لگ گئی، ڈیڈ اینڈ آ گیا. اب کیا ہوگا؟ تو یہ بھی نہیں کہا کہ میری لکڑی میرے ساتھ ہے ابھی میں کچھ کرتا ہوں. کیا کہا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا، نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھا، ایوب علیہ السلام کا قصہ اگر آپ پڑھیں گے، 70 سال کی عمر میں اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں آزمایا ایٹ دی ایج آف 70. اور اس عمر میں اگر کسی کو بیماری لگتی ہے نا تو لوگ موت کا انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے کہ نہیں؟ بیچارہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے، بیچارہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے. ایوب علیہ السلام کہتے ہیں انشاءاللہ میں اچھا ہو جاؤں گا. امید اللہ پر، صبر کا مادہ کیا. بیماریاں لگ گئی، لوگوں نے ان کو گھر سے نکال کر باہر بٹھا دیا. حالانکہ نبی اپنے زمانے کے، پیسے والے، کھیت کھلیہان، کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. پورا جسم جو ہے بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ایک دل دھڑک رہا ہے اور ایک زبان چل رہی ہے، اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم پر، سب سے پہلی کیجولٹی ہمارا صبر. ارے ہماری ممی ایسی ہے، ارے میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ فیل ہوں. یعنی مایوسی کے الفاظ ہم نکالتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرتے رہو. اس کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہوا. قرآن کی اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بہترین، دلچسپ اور اسلامک باتوں کو لے کر. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see a world of beauty. I touch, I feel the world around so real. And everything